آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو بہت ذاتی بھی ہے اور معاشرتی بھی، یعنی جنسی اخلاقیات، مرد و زن کے تعلقات اور نکاح۔ ہمارے پاس کچھ مواد ہے جو اسلامی نقطہ نظر سے ان معاملات پر روشنی ڈالتا ہے۔ جی بالکل، اور ہمارا مقصد ہے کہ ان تحریروں کی بنیاد پر اسلامی تعلیمات کو ذرا گہرائی میں سمجھیں، خاص طور پر آج کل کے دور میں جب دیکھیں ٹیکنالوجی ہے، سوشل میڈیا ہے، تو نئے سوالات، نئے چیلنجز سامنے آ گئے ہیں۔ صحیح۔ تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو قدیم حکمت ہے، یہ آج فرد اور معاشرے کی رہنمائی کیسے کر سکتی ہے۔ تو آئیے اس گہری گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ آج کے دور میں ان موضوعات پر بات کرنا اتنا اہم کیوں ہو گیا ہے؟ کیا ذرائع اس پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں؟ جی ہاں، یہ تحریریں واضح کرتی ہیں کہ دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ خاص طور پر ٹیکنالوجی کو دیکھیں، اس نے پورا سماجی ڈھانچہ بدل دیا ہے۔ جو نئی نسلیں ہیں، جنہیں ہم جنریشن زیڈ یا الفا کہتے ہیں، وہ ایک ایسے ڈیجیٹل ماحول میں آنکھ کھول رہی ہیں جہاں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہر قسم کے مواد تک جی بشمول فحشی مواد رسائی پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو گئی ہے۔ اور ظاہر ہے اس آسان رسائی نے نوجوان نسل میں کافی الجھن پیدا کی ہوگی۔ یقیناً، بالکل۔ یہ مواد بتاتا ہے کہ اس صورتحال نے نوجوانوں میں بہت بے چینی اور آپ کہیں سوالات پیدا کیے ہیں۔ انہیں اپنی اقدار اور یہ جو جدید دنیا کا دباؤ ہے، اس کے درمیان ایک توازن وہ قائم کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو اسی لیے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ جی، اسی لیے اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر واضح اور قابل عمل رہنمائی کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ ان ذرائع کا مقصد صرف وہ نظریاتی باتیں کرنا نہیں ہے، بلکہ عملی زندگی میں رہنمائی دینا ہے، جو فرد اور معاشرے دونوں کے لیے مفید ہو۔ اچھا، تو پھر بنیادی نقطہ کیا ہے؟ اسلام جنسیت اور مرد و زن کے تعلقات کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ کیا اسے کوئی منفی چیز سمجھا جاتا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ان تحریروں کے مطابق اسلام جنسیت کو انسانی زندگی کا ایک بالکل فطری، صحت مند اور اہم حصہ تسلیم کرتا ہے۔ یہ کوئی وہ ممنوع یا گندی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک۔ لیکن جیسے آپ دیکھیں، ایک تیز رفتار گاڑی ہے، اسے چلانے کے لیے مہارت چاہیے، قوانین چاہیے، احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ تباہی کا باعث نہ بنے، ہے نا؟ جی بالکل۔ تو اسی طرح یہ جو ایک طاقتور جذبہ ہے، اس کی رہنمائی کے لیے بھی اصول و ضوابط دیے گئے ہیں۔ اور وہ اصول و ضوابط کہاں سے آتے ہیں؟ ان کا ماخذ کیا ہے؟ بنیادی ماخذ تو قرآن ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام حلال اور حرام، یعنی جائز اور ناجائز کی واضح حدود متعین کرتا ہے۔ صحیح۔ تاکہ انسان اپنی یہ جو فطری خواہشات ہیں، انہیں مثبت اور آپ کہیں تعمیری انداز میں پورا کر سکے اور تباہی سے بچے۔ قرآن کریم میں سورۃ الروم آیت 21 میں ایک بہت ہی خوبصورت بات کہی گئی ہے۔ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے جوڑے بنائے۔ کیوں؟ تاکہ ہم ان سے سکون حاصل کریں اور ہمارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ سکون، محبت اور رحمت۔ جی۔ تو یہ سکون، محبت اور رحمت یہ نکاح کے پاکیزہ بندھن کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ تو مقصد صرف وہ جسمانی تسکین نہیں ہے، بلکہ ایک گہرا جذباتی اور روحانی تعلق ہے۔ نکاح کی بات آئی ہے تو اس کی اہمیت پر تو اسلام میں بہت ہی زیادہ زور دیا گیا ہے۔ بلا شبہ نکاح کو صرف ایک سماجی رسم نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ایک عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہ معاشرے کی جو بنیادی اکائی ہے، یعنی خاندان، اس کی بنیاد رکھتا ہے۔ اور حدیثوں میں بھی آتا ہے؟ جی ہاں، احادیث میں نوجوانوں کو جلد نکاح کرنے کی ترغیب ملتی ہے تاکہ وہ بے راہ روی سے محفوظ رہیں۔ لیکن آج کل تو دیکھیں شادیاں بہت مہنگی اور مشکل ہو گئی ہیں۔ کیا ذرائع اس پر بھی کچھ کہتے ہیں؟ یہ جو ایک سماجی مسئلہ بن گیا ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے اور ان تحریروں میں اس کا جواب موجود ہے۔ اسلام نکاح کو انتہائی سادہ رکھنے پر زور دیتا ہے۔ اچھا؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک صحابی تھے، شادی کرنا چاہتے تھے، مگر ان کے پاس مہر میں دینے کو کچھ خاص تھا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، بھائی کچھ بھی ہے تمہارے پاس؟ وہ بڑی تلاش کے بعد لوہے کی ایک انگوٹھی لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اچھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، میں نے تمہارا نکاح ان صورتوں کے عوض کر دیا جو تم اسے سکھا دو گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اتنی سادگی۔
جی، یہ سادگی آج کل ہمارے معاشروں سے تقریباً ختم ہو چکی ہے اور اسی وجہ سے نکاح مشکل ہو گیا ہے۔ یہ تو واقعی قابل غور بات ہے۔ اچھا، ان ذرائع میں نے دیکھا شادی سے پہلے اور بعد کی مشاورت یعنی میرج کاؤنسلنگ کا بھی ذکر ہے۔ کیا یہ کوئی جدید تصور ہے یا اس کی جڑیں بھی اسلامی تعلیمات میں ملتی ہیں؟ دیکھیں، یہ تصور شاید نام کے لحاظ سے جدید لگے، لیکن اس کا جوہر، اس کی روح، وہ اسلامی اصولوں میں پہلے سے موجود ہے۔ باہمی مشاورت کرنا، ایک دوسرے کو سمجھنا، اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو اسے حکمت سے حل کرنا، یہ سب تو اسلامی تعلیمات کا حصہ ہیں۔ صحیح۔ آج کا دور تھوڑا پیچیدہ ہے، تو آج کل شادی سے پہلے اور بعد میں ماہرانہ مشاورت یہ جوڑوں کو ایک مضبوط اور خوشگوار رشتہ قائم کرنے اور اسے نبھانے میں بہت مدد دے سکتی ہے۔ یہ اختلافات کو بڑھنے سے پہلے ہی حل کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اور اسلام میں قربت یا جسے انٹیمیسی کہتے ہیں، اس کا کیا تصور ہے؟ کیا یہ صرف جسمانی تعلق تک محدود ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اسلام میں قربت کا تصور بہت وسیع ہے، بہت گہرا ہے۔ یہ صرف جسمانی پہلو تک محدود نہیں ہے، اس میں جذباتی ہم آہنگی، ذہنی ہم آہنگی، روحانی ہم آہنگی، یہ سب شامل ہیں۔ اچھا۔ جی، میاں بیوی کا ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹنا، ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بننا، ذہنی طور پر ایک دوسرے کو سمجھنا اور مل کر اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنا، یہ سب قربت کے مختلف رنگ ہیں۔ البتہ صحت مند جسمانی تعلق بھی نکاح کا ایک اہم ستون ہے، جو جائز طریقے سے پورا ہونے پر میاں بیوی کے درمیان محبت، انسیت اور اطمینان کا باعث بنتا ہے، اور یہ تعلق نکاح کے دائرے میں پاکیزہ ہے، محترم ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک اور اہم موضوع کی طرف آتے ہیں جس پر اکثر بحث ہوتی ہے، مرد و زن کا میل جول یا جسے اختلاط کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے ان تحریروں میں؟ اس حوالے سے جو بنیادی اصول ہے وہ ہے حیا اور پاک دامنی کا۔ قرآن کریم میں سورۃ النور کی آیات 30 اور 31 میں مردوں اور عورتوں دونوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ دونوں کو؟ جی ہاں، دونوں کو، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ حکم ایک پاکیزہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ ان تحریروں میں محرم اور غیر محرم کا جو تصور ہے اس کی بھی وضاحت ہے۔ جی۔ محرم وہ رشتے جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، جیسے والدین، بہن بھائی، اولاد، اور غیر محرم وہ ہیں جن سے نکاح ممکن ہے۔ تو غیر محرم افراد کے ساتھ میل جول میں کچھ حدود مقرر کی گئی ہیں۔ وہ حدود کیا ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت بالکل الگ تھلگ رہیں، مطلب مکمل علیحدگی؟ نہیں نہیں، اسلام مکمل علیحدگی کا مطالبہ نہیں کرتا، یہ ایک عملی دین ہے۔ ان تحریروں میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ غیر ضروری اور بے مقصد میل جول سے بچنا چاہیے۔ اچھا۔ خاص طور پر ایسی صورتحال سے جہاں فتنہ یعنی کسی آزمائش یا گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ اسی طرح خلوت یعنی کسی غیر محرم مرد اور عورت کا تنہائی میں اکٹھا ہونا، اس سے تو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب ایک غیر محرم مرد اور عورت تنہا ہوتے ہیں تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ لیکن کیا تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں ملتی جہاں خواتین نے معاشرتی زندگی میں حدود میں رہتے ہوئے کردار ادا کیا ہو؟ بالکل ملتی ہیں، اور یہ مواد ان کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ علم بھی حاصل کرتی تھیں، مسجد میں نماز بھی پڑھتی تھیں، ضرورت پڑنے پر بازار بھی جاتی تھیں، حتیٰ کہ جنگوں میں زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کرتی تھیں۔ جی۔ تو مقصد یہ ہے کہ ضرورت کے تحت اسلامی حدود کا خیال رکھتے ہوئے، جیسے لباس کی پابندی ہے، حیا کا خیال ہے، ان کا احترام کرتے ہوئے مرد و زن تعلیمی، معاشی یا دوسرے ضروری سماجی معاملات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ توازن اہم ہے۔ توازن۔ جی، قرآن نے تو سورۃ البقرہ آیت 187 میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ لباس کیا کرتا ہے؟ پردہ پوشی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، زینت دیتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ باہمی پردہ پوشی، حفاظت، زینت اور پاکیزگی کی علامت ہے۔ یہی اصول اگر وسیع معاشرے میں دیکھیں تو ایک دوسرے کے احترام کی بنیاد بنتا ہے۔ آپ نے حیا اور عفت کا ذکر کیا، یہ تو اسلامی اخلاقیات میں بہت بنیادی تصورات مانے جاتے ہیں، ان کے بارے میں یہ تحریریں کیا کہتی ہیں؟ حیا، جسے ہم عام طور پر شرم و لحاظ کہتے ہیں، اسے تو حدیث میں ایمان کا ایک اہم حصہ کہا گیا ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایمان کا حصہ؟ جی، اور یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ اس میں صرف ظاہری پردہ نہیں آتا،
بلکہ نگاہوں کی حفاظت، جیسا کہ سورۃ النور میں حکم ہے۔ جی، ابھی آپ نے ذکر کیا گفتگو میں احتیاط، جی بے حیائی کے کاموں سے بچنا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ اور عفت یعنی پاک دامنی، اس کا تعلق بنیادی طور پر اپنی عزت اور شرمگاہ کی حفاظت سے ہے۔ مناسب لباس پہننا، خاص طور پر عورتوں کے لیے اپنی زینت کو چھپانے کا حکم ہے، سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ سورۃ النور آیت 31 میں یہ بھی حیا اور عفت کے تقاضے ہیں۔ یہاں تک کہ زبان کی پاکیزگی یعنی فضول اور گندی باتوں سے بچنا، یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ اور اگر کوئی ان حدود کو پار کر جائے، مطلب زنا یعنی بدکاری کر بیٹھے، تو اس بارے میں کیا ہدایات ہیں؟ زنا کو اسلام میں شدید ترین گناہوں میں شمار کیا گیا ہے اور اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کا حکم سورۃ الاسراء آیت 32 بہت واضح اور بہت سخت ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، قریب بھی نہ جاؤ۔ جی، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ یہاں یہ قریب نہ جاؤ کا حکم بڑا معنی خیز ہے۔ یہ صرف زنا کے فعل سے نہیں روک رہا، بلکہ ان تمام راستوں، ان تمام کاموں سے روک رہا ہے جو اس کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ جیسے بے پردگی ہے، غیر محرم سے تنہائی ہے، فحش گفتگو ہے یا ایسا مواد دیکھنا۔ اس جرم کی سنگینی کا اندازہ اس سے بھی لگائیں کہ قرآن میں سورۃ النور آیت 2 میں اس کے لیے دنیا میں بھی سخت سزا مقرر کی گئی ہے۔ یہ تو بہت واضح ہدایات ہیں۔ اب آتے ہیں اس چیلنج کی طرف جس کا ذکر شروع میں ہوا تھا، ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا اور یہ جو فحش مواد کی آسان رسائی ہے۔ یہ تحریریں اس کے اثرات کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ یہ کتنا نقصان دہ ہے؟ ان تحریروں کے مطابق یہ ایک انتہائی سنگین مسئلہ ہے۔ اس کے تباہ کن اثرات ہیں، فرد پر بھی، خاندان پر بھی اور پورے معاشرے پر بھی۔ یہ صرف وقت کا ضیاع نہیں ہے۔ تو کیا کیا اثرات ہیں؟ دیکھیں، نفسیاتی طور پر یہ ایک نشہ بن سکتا ہے، ایک لت۔ لوگوں میں یہ غیر حقیقی جنسی توقعات پیدا کرتا ہے، ڈپریشن، بے چینی اور اپنی ذات کے بارے میں منفی احساسات یعنی لو سیلف اسٹیم اس کو جنم دیتا ہے۔ اور سماجی طور پر؟ سماجی طور پر دیکھیں، یہ میاں بیوی کے تعلقات خراب کرتا ہے، اعتماد ختم کرتا ہے، جنسی جرائم کی طرف راغب کر سکتا ہے اور معاشرے سے حیا کو ختم کرتا ہے۔ اور روحانی طور پر یہ انسان کو اپنے رب سے غافل کرتا ہے، گناہوں پر دلیر کرتا ہے اور دل کو سخت بنا دیتا ہے۔ کیا اس کا کوئی خاص اثر خواتین پر بھی ہوتا ہے؟ ان ذرائع میں کچھ اس بارے میں ہے؟ جی ہاں، یہ مواد نشاندہی کرتا ہے کہ فحش مواد دیکھنے سے خواتین، خاص طور پر نوجوان لڑکیاں، اپنی جسمانی ساخت اور خوبصورتی کے بارے میں غیر حقیقی اور نقصان دہ معیار اپنا سکتی ہیں۔ اچھا۔ میڈیا میں جو غیر فطری جسمانی معیارات پیش کیے جاتے ہیں، ان کی وجہ سے ان میں احساس کمتری پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی ذات سے غیر مطمئن ہو سکتی ہیں، جو ان کی مجموعی ذہنی صحت اور خود اعتمادی کے لیے بہت مضر ہے۔ اسلام تو حواس کی حفاظت پر زور دیتا ہے۔ قرآن میں سورۃ الاسراء آیت 36 میں آتا ہے، اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان سب سے قیامت کے دن باز پرسی ہونی ہے۔ یعنی ہم جواب دہ ہیں؟ جی بالکل۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سوچتے ہیں، اس کے لیے ہم جواب دہ ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے۔ اسی سے جڑا ایک اور حساس موضوع ہے جس پر ان تحریروں میں بات کی گئی ہے، مشت زنی، جسے استمناء بالید بھی کہتے ہیں۔ اس حوالے سے اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ دیکھیں، اس مسئلے پر علماء کے درمیان تفصیل میں کچھ آپ کہیں اختلاف پایا جاتا ہے، جیسا کہ ان تحریروں میں بیان ہوا ہے۔ اچھا۔ علماء کی اکثریت اسے ناپسندیدہ یا حرام سمجھتی ہے، خاص طور پر اگر یہ ایک مستقل عادت بن جائے یا انسان کو نکاح سے روکے یا اس میں تاخیر کا باعث بنے۔ ان کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ ان کی دلیل عموماً قرآن کی وہ آیت ہوتی ہے، سورۃ المؤمنون کی آیات 5 سے 7، جس میں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں یا لونڈیوں کے، اور جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ لیکن آپ نے کہا کچھ اختلاف ہے؟
جی کچھ علماء خاص طور پر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ سے منسوب ایک قول کے مطابق یہ رائے رکھتے ہیں کہ اگر کسی نوجوان پر شدید جنسی دباؤ ہو اور اسے زنا جیسے بڑے گناہ میں پڑنے کا حقیقی خطرہ ہو تو اس صورت میں بطور علاج یا آپ کہیں مجبوری کے تحت اس کی محدود اجازت ہو سکتی ہے تاکہ وہ بڑے گناہ سے بچ سکے۔ لیکن صرف اسی صورت میں؟ جی لیکن اسے عام حالات میں یا بطور عادت اختیار کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ اور کیا اس کے نقصانات کا بھی ذکر ہے ان تحریروں میں؟ جی ہاں بالکل ہے۔ ان تحریروں میں اس عمل کے ممکنہ جسمانی نقصانات جیسے جسمانی کمزوری کا احساس، نفسیاتی اثرات جیسے ذہنی خلشار، احساس گناہ، خود اعتمادی میں کمی، اور روحانی نقصانات جیسے اللہ سے دوری، عبادات میں سستی، ان سب کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اگر کوئی اس عادت میں مبتلا ہو تو اس سے بچنے کے لیے کیا تجاویز دی گئی ہیں؟ کئی عملی تجاویز ان ذرائع میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو ایمان کو مضبوط کرنا اور اللہ کا تقوی یعنی اس کا شعوری احساس اور ڈر دل میں پیدا کرنا۔ سب سے اہم۔ جی پھر نگاہوں کی حفاظت کرنا کیونکہ اکثر گناہ کی ابتدا نظر سے ہی ہوتی ہے۔ روزہ رکھنا جیسا کہ حدیث میں ان نوجوانوں کو ترغیب دی گئی ہے جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے۔ روزہ؟ جی کیونکہ روزہ شہوت کو کمزور کرتا ہے۔ پھر اچھی صحبت اختیار کرنا جو نیکی کی یاد دلائے اور برائی سے روکے۔ فارغ وقت کو ضائع نہ کرنا بلکہ اسے مثبت اور تعمیری سرگرمیوں میں لگانا جیسے ورزش، مطالعہ یا کوئی ہنر سیکھنا۔ مصروف رہنا۔ جی مصروف رہنا، تنہائی سے بچنے کی کوشش کرنا، اور سب سے مؤثر حل اگر استطاعت ہو تو جلد نکاح کرنا ہے۔ اور اگر کوئی مبتلا ہو گیا ہو؟ تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، توبہ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ ایک اور موضوع جو آج کل کافی زیر بحث رہتا ہے، ہم جنس پرستی۔ کیا ان ذرائع میں اس کا بھی ذکر ہے؟ ہاں یہ تحریریں بالکل واضح کرتی ہیں کہ اسلام میں ہم جنس پرستی کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ اسے فطرت کے خلاف اور ایک بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی دلیل؟ قرآن کریم میں قوم لوط کا واقعہ آپ دیکھیں سورۃ الاعراف آیات 80-81 میں اور دیگر مقامات پر بار بار بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس غیر فطری فعل کو اختیار کیا تھا اور نتیجتاً اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ اچھا۔ تو یہ واقعہ اس فعل کی سنگینی اور اللہ کی ناراضگی کو واضح کرتا ہے۔ اسلام میں جنسی تعلق کی واحد، جائز، فطری اور محترم شکل صرف نکاح کے ذریعے مرد اور عورت کے درمیان ہے۔ یہ تمام باتیں تو ٹھیک ہے، لیکن انسان کمزور ہے اور ہر طرف فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں، نفس ہے، شیطان ہے، یہ تو مسلسل بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ ان تحریروں میں شیطان کی چالوں کو پہچاننے پر زور دیا گیا ہے۔ وہ براہ راست کفر کا حکم نہیں دیتا اکثر۔ تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ وسوسے ڈالتا ہے، گناہوں کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے اور انسان کو چھوٹے گناہوں سے شروع کرواتا ہے، پھر بتدریج بڑی گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا۔ قرآن ہمیں کثرت سے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الاعراف آیت 200، سورۃ الناس، ان میں پناہ مانگنے کا ذکر ہے۔ اور سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ سب سے بڑا ہتھیار تقوی ہے۔ یہ احساس کہ اللہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، یہ انسان کو گناہوں سے باز رکھنے میں سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ پھر ہے نفس امارہ، یعنی وہ نفس جو برائی پر اکساتا ہے۔ اس کے خلاف مسلسل جدوجہد کرنی پڑتی ہے جسے مجاہدہ کہتے ہیں۔ کیا پھر مایوسی ہے، راستہ بند؟ نہیں بالکل نہیں۔ یہ ان ذرائع کا ایک نہایت اہم پیغام ہے۔ اگر انسان سے کمزوری میں گناہ سرزد ہو جائے تو اسے مایوس بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام میں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ ہمیشہ؟ جی ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، سورۃ الزمر آیت 53 میں، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے یعنی گناہ کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سورۃ الشورى آیت 25 میں ہے کہ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ شرط بس یہ ہے کہ توبہ سچی ہو۔ سچی توبہ یعنی گناہ پر ندامت ہو، اسے فوراً چھوڑ دیا جائے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو۔
تو اگر ہم ان تمام باتوں کا خلاصہ کریں جو ان ذرائع سے سامنے آئیں، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام جنسی معاملات، نکاح اور مرد اور زن کے باہمی تعلقات کے حوالے سے ایک مکمل، متوازن اور قابل عمل ضابطہ اخلاق پیش کرتا ہے۔ جی بالکل۔ اس کی بنیاد حیا، پاک دامنی اور اعتدال پر ہے۔ نکاح کو نہ صرف جنسی خواہشات کی تکمیل کا واحد جائز اور محترم ذریعہ قرار دیا گیا ہے، بلکہ اسے معاشرتی استحکام اور روحانی سکون کا باعث بھی سمجھا گیا ہے۔ بالکل۔ اور جیسا کہ ہم نے اس گفتگو میں دیکھا، آج کے جو جدید دور کے چیلنجز ہیں، خاص طور پہ یہ ٹیکنالوجی کا بے لگام استعمال، سوشل میڈیا کا سیلاب اور یہ فحش مواد کی وبا، یہ ان اسلامی اصولوں کی اہمیت کو کم نہیں کرتے، بلکہ حقیقت میں اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ صحیح کہا۔ یہ اصول کسی خاص زمانے کے لیے نہیں تھے، یہ ہر دور کے انسان کی فطرت اور اس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں۔ تو اپنے نفس پر قابو پانا، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا اور اپنی فطری ضروریات کو جائز اور پاکیزہ طریقوں سے پورا کرنا، یہی فرد اور معاشرے دونوں کی کامیابی اور فلاح کا راستہ ہے۔ یقیناً، اور شاید آج کے ہمارے سننے والوں کے لیے غور کرنے کا حتمی نقطہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں، جہاں ہر طرف سے یہ ڈیجیٹل دنیا کے اثرات ہیں، چوکا چوند ہیں، آزمائشیں ہیں جو ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، ان لازوال اصولوں کو عملی طور پر کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم نہ صرف اپنی اخلاقی پاکیزگی بلکہ اپنی روحانی اور ذہنی صحت کی بھی حفاظت یقینی بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس پر ہم سب کو شاید سوچتے رہنے اور کوشش کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔